لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو قرآن مجید کے 25ویں پارے کے بارے میں ہے. اس پارے میں کل 5 حصے ہیں. سب سے پہلے حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کہ جس کا آغاز 24ویں پارے میں ہوا تھا. اس کا بقیہ حصہ آیت نمبر 47 سے لے کر آخر تک کی آیت اس پارے میں ہے. اس کے بعد ایک سورہ شورا مکمل سورہ، سورہ زخرف، پھر سورہ دخان مکمل سورہ، اس کے بعد سورہ جاسیہ. سب سے پہلے میں سورہ فصلت کے بارے میں کچھ باتیں کل عرض کی جا چکی تھیں آپ کی خدمت میں. آج اس بارے میں سب سے پہلے سورہ شورا سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ہے. سورہ شورا مکی سوروں میں سے ہے جس میں 53 آیتیں ہیں. اس سورہ شورا میں کئی باتیں پروردگار عالم نے ذکر کی ہیں. یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں. اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس آیت میں ذکر ہوا ہے اس بارے میں. اس سورہ میں آسمان اور زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلانا وغیرہ. اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے. اس سورہ کی آیت میں آگے چل کے اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اس سورہ میں جو بیان کیا گیا یہ ہے کہ پیغمبر اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر نزول وحی کا، جو اللہ نے وحی نازل کی ان کا مقصد بیان کیا پروردگار عالم نے. سورہ شورا کی ابتدائی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو ان آیات میں نزول وحی کے اہم ترین مقاصد اور ہدف کو اور معاشرے میں حاکمیت دین کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کو حل کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ بات قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں بھی تاکید کی گئی ہے. پھر خداوند متعال نے اس سورہ شورا کی آیت نمبر 10 میں دین کے ذریعے معاشرے کے اختلافات کو ختم کیا ہے اور لوگوں کے درمیان اتحاد اور ہمدلی اور محبت کو ایجاد کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 10 میں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو گے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. وہی میرا پروردگار ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس نے تمہارے لیے دین میں اور راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کو کی ہے، جس کی وحی پیغمبر تمہاری طرف بھی کی ہے، اور جس کی نصیحت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی ہے. دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ ہونے پائے. دین اس آخری منزل کا نام ہے جس تک ہر انسان کو پہنچنا چاہیے، اور یہ ان بنیادی اصولوں میں سے کا نام ہے جن پر سزا کا بھی اور جزا کا بھی فیصلہ رکھا گیا ہے. اس کے بعد ان منزل تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے راستے مقرر کیے ہیں جنہیں شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کی مجموعی تعداد 5 ہے: شریعت نوح، شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ اور شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان قوانین کے باہمی اختلاف کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ حالات زمانہ کے تغیر اور ان کی ارتقاء آگے کی منزل کا طے کرنے کے ساتھ ساتھ جزئی طور پر ترقیوں کے ساتھ ساتھ قوانین کی تبدیلی بھی ضروری ہے، ورنہ قانون جو ہے جامد اور بے جان ہو کر رہ جائے گا اور پھر مختلف ادوار حیات اور زندگی میں اس کارآمد نہ ہو سکے گا. لہٰذا دین معاشرے کو ایک بنانے کے لیے پروردگار عالم نے اور لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے دین کی تشریح ہوئی، دین کو ایجاد کیا گیا. اور دین کے مقاصد میں سے ایک مقصد عدالت کو بھی پروردگار عالم نے جاری کرنا بتایا ہے. آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ.
اور پیغمبر آپ یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کر سکوں، عدالت قائم کر سکوں۔ آیت نمبر 23 میں سورہ شورا کی ایک اہم موضوع بیان ہوا ہے، اور وہ ہے دوستی اور محبت اہل بیت علیہم السلام۔ آیت نمبر 23 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ کے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ احمد نے فضائل الصحابہ میں اسناد کے ساتھ سعید ابن جبیر سے، اور انہوں نے پھر عامر سے روایت نقل کی ہے، لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک، جب آئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے رسول اللہ آپ کے وہ نزدیکی کون لوگ ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہوئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ، حسن اور حسین، اور پھر اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ مشہور مفسر مرحوم تبرسی علیہ الرحمہ نے حاکم حسکانی کی کتاب شواہد التنزیل سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حاکم کا شمار اہل سنت کے مشہور مفسرین اور محدثین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ابو امامہ باہلی سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتیٰ، خداوند عالم نے تمام انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لیکن مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا کیا، جس کی جڑ میں ہوں اور شاخ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور فاطمہ اس کی افزائش کا ذریعہ ہیں، اور حسن حسین اس کے میوے ہیں، اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ پھر فرمایا رسول اسلام کہ اگر کوئی انسان صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال تک خدا کی عبادت کرے، پھر 1000 سال، اور پھر 1000 اور اس کی عبادت کرے، اور اتنی عبادت کرے کہ سوکھ کر پرانی مشق کے مانند ہو جائے، لیکن ہماری محبت اس کے دل میں نہ ہو، تو خداوند عالم اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو ہمارے آپ کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ آیت مودت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا اے لوگو، خدا نے تم پر ایک چیز کو واجب قرار دیا ہے، کیا تم لوگ اس کو انجام دو گے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پیغمبر اکرم چلے گئے۔ دوسرے دن پھر پیغمبر اکرم نے کھڑے ہو کر پہلے دن کی بات کو دہرایا، لیکن دوسرے دن بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن بھی یہی بات دہرائی، لیکن پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم سے سونا، چاندی یا اور کھانے پینے کی چیزوں کی دنیا کی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں۔ جب رسول اسلام نے یہ کہا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیں تاکہ ہم لوگ جانیں کہ آخر کیا چیز ہے جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ خداوند متعال نے یہ آیت مجھ پر نازل فرمائی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لوگوں نے کہا اگر یہ ہے تو ٹھیک، ہم آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا سوائے 7 آدمی کے، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، جابر بن عبداللہ انصاری، غلام پیغمبر جس کا نام شبیب تھا، اور زید بن ارقم۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 اس سورہ شورا کی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس میں لفظ قربہ استعمال ہوا پروردگار عالم نے، اور آپ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں پورے قرآن مجید میں 15 مقامات پر یہ لفظ قربہ آیا ہے، یعنی قرابت دار، جس کے معنی ہے قرابت داروں کے۔ لہذا اس مقام پر اگر کوئی انسان تقرب مراد دیتا ہے، قریب ہونا، تو اس سے کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 سے لے کے 42 تک کی آیت میں متقین کی ایک خصوصیت پروردگار عالم نے بیان کیا۔ ان کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جیسا کہ آیت 36 میں ارشاد ہوتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ بس جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے، اور بس، اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار عالم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو الحیات الدنیا
اس کے وصفی معنی پیش نظر رکھتے ہوئے پست اور گھٹیا زندگی کی طرف اشارہ ہے، اور واضح سی بات ہے کہ ایسی زندگی سے بہرہ مند ہونے کے وسائل اور مال اور متاع بھی ایسے ہی ناچیز ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ واللہ مد دنیا فی الآخرہ، خدا کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی انسان اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر اسے نکال کر دیکھے کہ اس سے کیا ملا ہے۔ دنیا کی مثال اسی طریقے سے ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں پروردگار نے زیادہ زور ایمان اور بھروسے پر دیا گیا ہے کہ خدا پر ایمان ہونا چاہیے، خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی جزا اور سزا کی امید ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خدا پر ایمان کے علاوہ اپنے کاموں کو بھی اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اصبح الدنیا واکبر ہمہ شتت اللہ علیہ امر، جو انسان صبح کرے اور اس کا سب سے بڑا ہم و غم اس کو فکر یہ دنیا کی ہو تو اس کے عمر پراکندہ ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، اور فقر غریبی اس کے سامنے آ جائے گی، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی مقدار میں پہنچے گی جتنی اس کے لیے مقدر ہوئی تھی، معین ہوئی تھی۔ پھر امام فرماتے لیکن اگر اس کی فکر آخرت ہو اور اس کو تلاش کرنے کے لیے، آخرت کو پانے کے لیے کوشش کر رہا ہو، تو خداوند عالم اس کو زندگی کی مشکلات سے نجات عطا کر کے اس کے سارے امور کو آسان کر دے گا۔ آیت نمبر 37 اسی سورہ کی، سورہ شورى، خداوند عالم کی خدا ایک بہترین صفت کو بندوں کی ایک بہترین صفت کو ذکر کر رہا ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور بڑے بڑے گناہوں اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ بہترین بندے ہیں جو گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ کبائر آیا ہے۔ کبائر کبیرے کی جمع ہے جس کا معنی ہے بڑے گناہ۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر وہ گناہوں کے بڑا ہونے کا معیار کیا ہے، تو مفسرین نے اس سے کچھ مفسرین ایسے گناہ مراد لیے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، اور خداوند عالم نے ان کے انجام دینے پر عذاب کی وعید کی، عذاب کو ڈرایا ہے۔ ایسے گناہ جو شرعی حد کا سبب بنتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ شاید اس سے مراد بدعتیں ہیں کہ اور لوگوں کے ذہن میں اعتقاد، شکوک اور شبہات کا پیدا کرنا ہے۔ لیکن روایات اہل بیت میں کبائر کی اس طرح تفسیر ہوئی کہ التی اوجب اللہ عز وجل علیہ النار، گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی سزا خداوند عالم نے جہنم مقرر فرمائی ہے۔ اسی طرح اگر کسی گناہ کی عظمت اور برائی اور اس کی بڑائی گناہ کی دوسرے حوالوں سے ثابت ہو جائے تو اس پر بھی گناہ کبیرہ کا عنوان صادق آتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے اسی آیت میں فواحش، کبیرہ کے بعد فواحش آیا، فاحشہ کی جمع، جس کے معنی نہایت ہی برے اور ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ اس کا کلمہ کبائر کے بعد ذکر کرنا اصطلاحی طور پر عام کے بعد ایک خاص کا ذکر ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ سچے مومن کے بارے میں یہ بتانے کے بعد کہ وہ تمام گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، اب برے اور شرماور گناہوں سے بچنے کی ان کو تاکید کی گئی ہے تاکہ ان کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم پر ایمان اور توکل کی پہلی نشانی گناہ کبیرہ سے پرہیز اور اجتناب ہے۔ یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ انسان خدا پر ایمان اور توکل کا، بھروسے کا دعویٰ تو کرے لیکن پھر خود کئی قسم کے گناہوں سے آلودہ ہو اور اس کا دل شیطان کا ٹھکانہ ہو۔ اس کے بعد ایک لفظ تھا اسی آیت میں وَإِذَا غَضِبُوا مَا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ ہو جاتے ہیں تو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے پانچ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خواہشات، غضب اور غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، یعنی غصے پر کنٹرول کرتا ہے، تو خدا اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ من کظم غیظا وهو یقدر علی امضائه، اگر کوئی انسان اپنے غصے کو ضبط کر لے، کنٹرول کر لے، یعنی اپنے غصے پر قابو پا لے، جبکہ بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت ہو، تو خداوند عالم خداوند عالم ایسے انسان کے قلب کو روز قیامت امن اور ایمان سے لبریز کر دے گا، بھر دے گا۔ آیت نمبر 38 کے بعد بہترین بندوں کی ایک دوسری علامت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہی لوگ آیت نمبر 38 میں، پھر اس کے بعد کی آیتوں میں بہت سی صفتیں ذکر کی بہترین بندوں کی۔ ان میں سے یہ ہے کہ جن کی پروردگار عالم کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے فرمان کو، اس کے حکم کو دل اور جان سے قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مشورے سے بھی کام لیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون، جو اپنے رب کی باتوں کو
قبول کرتے ہیں، آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور ہمارے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مولا کائنات مشورے کی اہمیت اور دوسروں کی رائے سے استفادہ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے اور دوسروں سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا، ایسے شخص نے گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ نے ان آیات میں غور کیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ کے ذخائر خیر و برکات ان بندوں کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں جن میں چند صفات اور کمالات پائے جاتے ہوں۔ سب سے پہلے کہ صاحبان ایمان ہوں، دوسرے خدا پر بھروسہ کرتے ہوں، تیسرے گناہوں اور بے حیائی کے اعمال سے پرہیز کرتے ہوں، چوتھے جب غصہ آ جائے تو وہ معاف فرما دیتے ہوں، پانچویں اللہ کے احکام کو اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوں، قبول کرتے ہوں، چھٹے نماز قائم کرنے والے ہوں، ساتویں یہ کہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کریں، خدائی معاملات میں دخل اندازی کے لیے شورا کو استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد آٹھویں چیز جو بہترین بندوں کی صفت ہے وہ یہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہوں، بخیل نہ ہوں۔ نویں صفت یہ کہ ان پر ظلم کیا جائے تو اس کا ضروری بدلہ لینے والے ہوں اور خاموشی اختیار کر کے ظالم کی حوصلہ افزائی نہ کرتے ہوں۔ البتہ خاموشی سکوت میں اصلاح کی صورت اگر ممکن ہو تو سکوت بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں، آیت کے سورہ کے آخری حصے میں، پیغمبر الہی کے خدا سے رابطے اور یا دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے خدا اپنے انسانوں سے کیسے رابطہ برقرار کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ کسی انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر تین چیزوں کے ذریعے، یا وحی کرے پروردگار، یا پس پردے کے پیچھے سے، یا کوئی نمائندہ بھیج کر، فرشتہ بھیج کر اس سے بات کرے۔ اس آیت سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ انبیاء کا خدا کے ساتھ رابطہ تین ذریعوں سے ہو سکتا ہے، برقرار ہو سکتا ہے، تین ذریعوں ہی میں منحصر ہے۔ سب سے پہلے دل پر القاء یا اشارے مخفی کے ذریعے پروردگار بات کرتا ہے۔ ایسا بہت سے انبیاء کے ساتھ ہوا، جیسا حضرت نوح کے بارے میں ملتا ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے نوح کو وحی کی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ یہ ہوا اشارے مخفی کے ذریعے یا دل پر القاء کے ذریعے۔ دوسری صورت پردے کے پیچھے سے کسی شے میں کلام ایجاد کر دینا، بات کا پیدا کر دیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ خدا نے کوہ طور پر باتیں کی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ پھر تیسری صورت خدا عالم کی انسانوں سے بات کرنے کی، فرشتوں کو بھیج کر، جس طرح اسلام کے عظیم پیغمبر کے بارے میں ارشاد ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ خدا عالم کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے خدا کے حکم سے تیرے دل پر قرآن کو وحی کو اتارا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے جس میں 89 آیتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سورہ میں باطل عقائد سے مقابلہ کرنے ہوئے ان کے عقائد کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ البتہ اس سورہ میں بہت سی باتیں ذکر ہوئی ہیں، گزشتہ قوم کا اپنے آبا و اجداد کی تقلید اور پھر نبی اکرم کی تکذیب، اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بھی اس پارے میں ذکر ہوا ہے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کس مقام پر ان کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں کہ اس کی تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے خدا نے غور و فکر کے موضوع کو بیان کیا اور غور و فکر کی دعوت کا آغاز اپنی اسی کتاب سے کیا، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے عربی بنا کر قرآن قرار دیا ہے، عربی قرآن، تاکہ تم سمجھ سکو۔ جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ لڑکا رحمت ہے، برکت کی علامت ہے اور اسے ہمارے حصے میں ہونا چاہیے، اور لڑکی چونکہ نحوست ہے، مصیبت ہے، لہٰذا پروردگار کے حصے میں آنا چاہیے۔ اسلام جب آیا تو اس خیال کو باطل کیا، اس کا مقابلہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم، کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے؟ روز قیامت ان مشرکین سے ان دونوں باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خدا کی اولاد کے عقیدے کے بارے میں
اور پھر ملائکہ کے لڑکی ہونے کے خیال کے بارے میں بھی، اور انہیں دونوں باتوں کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ میدان حشر کا میدان دنیا کا میدان نہیں ہے جہاں ہر طرح کی عیاری اور مکاری کام آ جائے چلا جائے اور انسان زور بیان سے یا اپنے مکر سے یا پھر اپنے طاقت سے ہر قسم کی عقیدے کی تبلیغ کر سکے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، اس کو چھوڑتے ہوئے آیت نمبر 36 میں آئی جہاں حضرت ابراہیم کو نمونے کے طور پر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 26 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مربی یعنی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو بری ہوں، بیزار ہوں۔ مشرکین کا ایک دوسرا خیال یہ تھا کہ وہ تو یہ تصور کرتے تھے، خیال کرتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ مال اور دولت ہے، جس کے پاس زیادہ دنیا ہے، وہ منصب کا اور عہدے کا زیادہ حقدار ہے۔ البتہ منصب معنوی اور منصب الہی، مثلا وہی شخص پیغمبر اکرم ہو سکتا ہے جس کے پاس زیادہ مال ہے۔ آیت نمبر 31 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن کو مکے میں ولید ابن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن ابن مسعود پر نازل ہونا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ ان کے پاس مال اور دولت زیادہ تھا۔ پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ منصب الہی کے بارے میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، اور اس کا کوئی تعلق دنیا کی دولت سے اور اس کی حشمت سے، اس کی جائیداد سے نہیں ہے۔ پھر آیت 33 میں قرآن کریم نے اس طرح کے خیالات پر بطلان کو خط کھینچتے ہوئے دنیا کی پستی کو بیان کیا ہے۔ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، آیت نمبر 31 لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں، سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں، سب کو چاندی کا بنا دیتے۔ آیت نمبر 67 میں آئے ارشاد ہوتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ خبر دی جا رہی ہے پروردگار عالم جس کو دے رہا ہے، جس سے دنیا میں لوگ بے خبر تھے، ناواقف تھے، لیکن قیامت میں ان پر واضح ہو جائے گا۔ پھر اس وقت سوائے حسرت کے، افسوس کے، ندامت کے، پریشانی کے کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج کے دن صاحبان تقوی کے لیے تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار کے۔ آیت نمبر 67 میں ارشاد ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس جو ارشاد ہوا اس میں اس دن اس قسم کی دوستیوں کا دشمنی میں تبدیل ہو جانا قیامت کے دن ایک فطری بات ہے، کیونکہ اس دن ہر دوست جو ہے اپنے دوست کو تباہی اور بربادی کا سبب سمجھے گا۔ گویا اس سے کہے گا کہ تو نے مجھ کو دنیا میں یہ راستہ دکھایا تھا اور مجھے اس کی دعوت دی تھی، دنیا کو میری آنکھوں میں تم نے بنا سجا کر پیش کیا تھا اور مجھے اس کی ترغیب دلائی تھی، تشویق دلائی تھی، تو ہی تھا جس نے مجھے غفلت اور غرور کے سمندروں میں غرق کر دیا تھا اور مجھے میرے انجام سے بے خبر رکھا تھا۔ ہر ایک اپنے دوست سے یہی کہے گا، صرف پرہیزگاروں کی اور متقین کی دوستی پائیدار ہوگی، جاویدانی ہوگی، کیونکہ ان کی دوستی کے معیار اور اقرار پائیدار ہوتے ہیں جن کے نتائج بروز قیامت آشکار ہوں گے اور ان کی دوستی کو مزید استحکام ملے گا۔ لیکن اس دشمنی کا مقصد جو قیامت میں پیش آئے گی یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی جھگڑا شروع ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے اور ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں کوئی کسی سے کسی ہمدردی کا مطالبہ نہ کر لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل دنیا جب دنیا میں کسی کے کام نہیں آتے ہیں اور صرف اپنی غرض، اپنے مقصد کے بندے ہوتے ہیں، تو آخرت میں کون کس کے کام آئے گا؟ یہ کام تو صرف صاحبان تقوی کا ہے جنہوں نے زندگی میں بھی انسانی حقوق کا لحاظ رکھا اور آخرت میں بھی سارے ساتھیوں کی، اپنے ساتھیوں کی بخشش کا خیال رکھیں گے اور موقع ملے گا تو شفاعت بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے، جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ دنیا داروں سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے تو متقین اور پرہیزگار افراد ہیں۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی دوستی خدا کے لیے نہ ہوگی وہ قیامت میں دشمنی اور عدالت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک مقام پر مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلِلظَّالِمِ غَدًا بِكَفِّهِ عَضَّةٌ، روز قیامت ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا
جانے گا کہ دن قریب ہے، چونکہ رحلت کا وقت ہوتا ہے، وہ جانے کا دن قریب بتایا گیا ہے قیامت کو۔ اور پھر دوست حضرات روز قیامت اپنی دوستی سے پشیمان ہوں گے، سوائے متقین کے اور پرہیزگار افراد کے۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے سورہ زخرف کے بعد، اس میں 59 آیتیں ہیں۔ اس میں نزول کا، قرآن مجید کے نزول کا پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، جیسا کہ ابتدائی سورہ میں آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت اور مصلحت کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سورہ قدر میں لیلۃ القدر سے مثلا کہا گیا ہے، اور یہاں سورہ دخان میں لیلۃ القدر نہیں کہا بلکہ لیلۃ مبارکہ پروردگار عالم نے کہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مبارک رات ہی کا نام شب قدر ہے، اور شب قدر ہی وہ رات ہے جس کو مبارک کہا گیا ہے۔ کیوں مبارک ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ دخان میں اہل مکہ کی ہٹ درمی کی نبوت کی نشانی دیکھنے کے بعد اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنوں ہے، اور ان باتوں کا تذکرہ شجرۃ الزقوم کا مثلا ذکر ہوا ہے کہ یہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ پھر آیت 24 سے 28 تک آیات میں قوم فرعون کی تلخ داستان کو پروردگار نے بیان کیا ہے کہ کس طرح خدا نے ان کے کفر اور دشمنی کی سزا دنیا میں دی اور آخرت میں، اور جس دنیا کے اوپر وہ فخر و مباحات کرتے تھے اور اس کو بچانے کے لیے پیغمبر اور آیات الہیہ سے مقابلہ کرتے تھے، پھر وہی چیز انہوں نے دنیا میں چھوڑا تو جو دوسروں پھر اس کے وارث بن گئے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ یہ لوگ کتنی باغات اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے، کتنی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے۔ یہی انجام ہوتا ہے، اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا ہے۔ پھر آیت 38 اور 39 میں قیامت کو بعنوان مقصد اور ہدف اس زندگان دنیا کے لیے پروردگار نے بیان کیا ہے۔ اگر قیامت نہ ہو تو جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے بے مقصد ہوگا، اور بے مقصد ہونا خدائے حکیم سے محال ہے، لہٰذا قیامت کا آنا حق ہے اور برحق ہے اور واقع ہو کر کے رہے گی، جیسا کہ شاید آیت 38 میں اور 39 وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ ہم نے زمین اور آسمان کی اور اس کے درمیانی تمام مخلوقات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت اس امر سے بھی جاہل ہے۔ سورہ دخان کے بعد اس پارے میں 25ویں پارے میں سورہ جاثیہ کا آخر میں آغاز ہوا ہے، جس میں 37 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 3 سے 5 کی آیت میں اللہ نے اس کی نشانیوں کا تذکرہ، اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ آسمان، زمین، انسان، جانور، رات دن کا آنا، بارش کا نزول، ہواؤں کا، اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی بتایا گیا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں اور صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی ان آیات پر توجہ کرے اور ایمان لائے گا تو وہی شخص کامیاب ہوگا، لیکن اگر کوئی ان آیات کا انکار کر رہا ہے تو خرافاتی عقائد میں گرفتار ہو جائے گا، اور بالآخر اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اس سے چھین لی جائے گی۔ آیت نمبر 16 سے 23 تک بہت سی آیتیں ہیں جن پر عالم نے ان کا انجام کو بتایا ہے اور کیسے افراد ہیں ان کی حقیقت کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 ایک آیت اس سورہ کے آخر میں ذکر ہوئی ہے، وقیل الیوم ننساکم، جہاں اللہ کی آیت کا مذاق اڑانے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے کہ قیامت کے دن فراموش کرنے کے بارے میں بیان کیا، اللہ ان کو فراموش کر دے گا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ آیت نمبر 33 وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب ہم تمہیں آج اس طرح نظر انداز کر دیں گے، تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کا یعنی روز قیامت کو تم نے بھلایا تھا، اور تم سب کا انجام جہنم ہے۔ تو عزیز یہ باتیں تھیں جس کو خداوند عالم نے اس 25ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کے آخری ایام جو کچھ دن بچے ہیں اس میں بھی ہمیں باقی دنوں کی طرح اعمال صالحہ بجا لانے کی، اور راتوں میں بھی باقی اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے والدین، ہمارے اقارب، ہمارے دوست احباب سب کی اس ماہ مبارک رمضان میں مغفرت فرما، اور ہمیں تعلیمات محمد وآل محمد کے ساتھ تعلیمات قرآن و تعلیمات اہل بیت پر بھی زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔